بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک حدیث لوگ بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں، بہت زیادہ وائرل کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بڑے شوق اور ذوق سے بیچتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ ادا کرے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے، تو جو شخص یہ 4 رکعت ادا کرے گا رمضان کے آخری جمعے میں، تو اس کے زندگی بھر کے جتنی بھی نمازیں اس کے ذمے واجب تھی، جو قضا تھی، تو وہ ذمہ اس کو فارغ ہو جائے گا، گویا کہ یہ 4 رکعت کی نماز اس کے سب قضا نمازوں کے لیے کفارہ ہے۔ اس کے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی حدیث ذخیرہ احادیث میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے موضوعات کبریٰ میں یہ حدیث نقل کی ہے اور اس کے متعلق یہ حکم بیان کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، اس طرح کی کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں تو پھر اس میں تو ہر مسلمان کے لیے آسانی ہے، وہ اسی آسرے پر بیٹھا رہے گا کہ ویسے بھی رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت پڑھنے ہیں اور ان 4 رکعتوں کی وجہ سے میری پوری زندگی کے قضا نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا، تو وہ اسی آسرے پر وہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس کو ایک آسرا سامنے موجود ہے رمضان کے آخری عشرے میں 4 رکعت نفل کا۔ تو اس طرح کی کوئی حدیث شریعت سے ثابت نہیں ہے اور یہ بات بالکل جھوٹ ہے، لوگوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایک حدیث ہے اور بدعت ہے۔ جو نمازیں ہم سے قضا ہوئی ہیں اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا جس شخص سے بھول جائے اور اسی دوران اس کی وہ نماز قضا ہو جائے، تو جب وہ اپنے نیند سے بیدار ہو جائے یا اس کو وہ نماز یاد آ جائے تو اسی وقت وہ اس نماز کو پڑھ لے، اس کی قضا کر لے۔ کہیں پر بھی آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ بس رمضان کے آخری جمعے میں یہ 4 رکعت نفل پڑھو، آپ کے ذمے جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ ادا ہو جائیں گی، بلکہ قضا عمری جو زندگی بھر کی نمازیں ہم سے قضا ہوئی ہیں یا چند سالوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں یا چند مہینوں کی یا چند ہفتوں کی یا پھر چند دنوں کی، تو ان کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہے، دن متعین ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے دن کی نمازیں میں نے نہیں پڑھی ہے، تو ان نمازوں کی قضا کرتے وقت اس دن کی تعین کریں کہ فلاں دن فلاں تاریخ کی فجر کی نماز میں قضا ادا کر رہا ہوں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ کون کون سی نمازیں ہم سے کس دن کی قضا ہوئی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو یہ معلوم نہیں ہے، یہ یاد نہیں ہے کہ مجھ سے کتنے سالوں کی قضا نمازیں ہیں میرے ذمہ موجود ہیں یا کتنے مہینوں کی ہے یا بلوغت کے بعد پتہ نہیں میں نے کتنے سال تک نمازیں نہیں پڑھی، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ جب بھی نماز ادا کرے تو اس وقت یہ نیت کرے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز اگر وہ قضا ادا کر رہا ہے تو نماز سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میرے ذمے جتنے بھی فجر کی نماز قضا موجود ہیں ان میں سے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، یا اسی طرح ظہر کی، عصر کی جتنی بھی نمازیں ہوں وہ سب اسی ترتیب سے ادا کریں۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم ہر نماز کے ساتھ ایک نماز لوٹائیں، فجر کی نماز کے ساتھ اپنی زندگی کے جتنے بھی فجر کی نمازیں ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر وہ لوٹاتے رہیں، ان کی قضا ادا کرتے رہیں، ظہر کے ساتھ ظہر کی نمازیں پڑھتے رہیں، تو اس میں یہ آسانی ہوگی کہ جب 2 مہینوں کی نمازیں ہیں تو وہ 2 مہینوں میں ختم ہو جائیں گی، 1 سال کی نمازیں ہیں تو 1 سال کے اندر وہ ذمہ ہمارا فارغ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے لیے اس میں مشکلات ہو، کوئی اور مجبوری ہو، تو دوسرا طریقہ پھر اس میں یہ ہے کہ اپنے لیے دن میں کوئی ٹائم خاص کر لے کہ فلاں ٹائم میرے پاس 1 گھنٹہ فارغ ہے، میں اس گھنٹے میں میرے ذمہ جتنی بھی نمازیں ہیں اس گھنٹے میں جتنی بھی ہو سکیں گی میں وہ ادا کروں گا۔ تو اس ترتیب سے
اپنی جو ہمارے ذمے جتنی بھی قضا نمازیں ہیں ان کو ہم ادا کیا کریں۔ تو یہ طریقہ ہے قضا نمازوں کے متعلق اور ان کو ادا کرنے کے متعلق۔ باقی جو حدیث پھیلائی جا رہی ہیں، شیئر کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو بھیجی جا رہی ہیں، تو اس حدیث کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، نہ ان حدیثوں کو آگے پھیلانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کوئی سادہ لوہ مسلمان اس حدیث کو پڑھ کر اور اسی کو دیکھ کر بس اسی پر عمل کر لے اور زندگی بھر کی نمازیں اس کی رہ جائے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے متعلق ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اس کو سمجھیں، دوسرے مسلمانوں کے بھی اس کے متعلق بتائیں، تاکہ جو لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں وہ آئندہ اس قسم کی غلط فہمی سے دور رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔